ہوا، اس رکوع پاک میں اللہ تعالی نے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی اور نیک بندوں کے ٹھکانے کا ذکر فرمایا کہ نیک لوگ کون ہیں اور ان کی صفتیں کیا ہیں۔ آج کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کروایا۔ سورۃ یونس میں بھی آپ کا ذکر آیا اور یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کا پورا قصہ آیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے یہ قصے بار بار دہرانے کا ایک مقصد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، بار بار جو ہے صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح یوسف علیہ السلام کا اور نبیوں کا بھی ذکر آیا۔ تو قرآن میں زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ یہ آیات مطہرہ نازل فرما کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا چاہتا تھا کہ محبوب دیکھو، اگر آپ پر یہ سخت دن آئے ہوئے ہیں اور آپ کو ستایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء اولو العزم جتنے گزرے ہیں وہ سارے اس راستے سے گزر چکے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے 26 پارے میں ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے تو ارشاد فرمایا ہے محبوب صبر کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم، جیسے بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے صبر والے اولو العزم، بڑی عظمت والے، عظیمت والے لوگوں نے جیسے صبر کیا من الرسل، ہمارے رسولوں میں سے، ان رسولوں کی طرح آپ بھی صبر کیجئے، وہ بھی کامیاب ہوئے تو کامیابی کا سہرا آپ کے سر بھی آئے۔ تو اس سلسلے میں اب یہ سارے آگے ہود میں، سورۃ ہود میں انبیاء کا ذکر آئے گا، تو انشاءاللہ پڑھیں گے اور انبیاء کے خصائص بھی پڑھیں گے، فضائل بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے نبی کی شان بھی پڑھیں گے۔ ذرا اونچا اونچا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، فرمایا البتہ تحقیق، ہم نے، یہ واو قسمیہ ہے اور لام تاکید کے لیے آئی، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں، بعض روایت کے مطابق آپ کی عمر 40 سال تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اکثر انبیاء نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اعلان نبوت فرمایا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مطابق 40 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے اندازہ لگائیے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 1000 سال تک آپ اپنی امت میں رہے۔ قوم کے غرق ہونے کے بعد آپ 60 سال تک زندہ رہے اور پھر آپ نے اس جانے پانی کو آپ نے الوداع کہا۔ 1000 سال گویا سمجھیے 950 سال سمجھ لیجیے، 950 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے، اور ان 950 سالوں میں سوائے تکلیفوں کے اور کچھ نہیں ملا۔ دعوت دینے کے بدلے میں گالیاں ملی، حق بات کہنے کے بعد آپ کو مارا گیا، اور حق بات کرنے کے بعد آپ کو اتنا تشدد کیا گیا کہ الامان والحفیظ اتنا مارتے کہ وہ سمجھتے بس ختم ہو گئے، لیکن اللہ پاک پھر کھڑا کر دے۔ اتنی مارے کھانے کے باوجود، ذرا بات سمجھنے کی ہے، میری تو تھوڑی سی نیند خراب ہو تو میں کہتا چھوڑو مسجد میں کیا جانا، نماز گھر میں پڑھ لوں گا، کیا ہوتا ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام پیے ہوں وہ پھر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو۔ ہاں جی، تو میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں کہ نبی ہوتے کیا ہیں، نبیوں کی صفت کیا ہے۔ وہ جو اتنی بڑی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہ بندہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کے سامنے جا کے بات کر دینا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آخر اس کے اندر کوئی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس 40 سال سے آپ نے اعلان نبوت شروع کیا اور حق کا پیغام دینا شروع کیا،
فرمایا آپ نے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، انی لکم نذیر مبین، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو واضح پیغام دیا اور ان سے کچھ طلبی کا، معاوضے کا، کسی بھی چیز کے مانگنے کا سوال نہیں کیا، آپ نے انہیں صرف ان کے بد عقیدگیوں سے ڈرایا۔ اور نوح علیہ السلام پہلے وہ نبی ہے جن پر شریعت نازل ہوئی، پہلا شرعی نبی جس پر شریعت نازل ہوئی باقاعدہ طور پر وہ یہ ہے۔ اور آپ جو ہے تقریباً 16 صدیاں بعد آدم علیہ السلام کے 16 صدیاں بعد نازل ہوئی، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور ادریس علیہ السلام کے بعد آپ نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی قوم کو دو ٹوک بات کی، انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم اپنی بد عقیدگیاں بھی چھوڑ دو، بد عمالیاں بھی چھوڑ دو، میں تمہیں واضح ڈر سنانے آیا ہوں۔ اب ایک بات یہاں سن لیجیے کہ جناب من نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ حضرت امام غزالی محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نبی کی صفت بیان فرمائی کہ نبی ہوتا کون ہے، ہوتا کون ہے۔ اور کافروں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سنی تو انہوں نے جو کہا پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے دعوت دی، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ آپ کی قوم بت پرست تھی، اور یہ پہلی قوم تھی جو بت پرست تھی۔ اللہ اکبر، آپ کی قوم بت پرست تھی، آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، فرمایا میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی وہ دن بہت سخت ہوگا تمہارے لیے، چاہے وہ دنیا کا دن ہو کہ تمہارے اوپر غرقابی آ جائے، اور یا پھر قیامت کا دن آ جائے جب تم رسوا اور ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو آنے والے وقت کا علم تھا۔ بڑی توجہ چاہیے، بڑا عجیب ہے کہ اللہ کے نبی کو آنے والے وقت کا علم تھا، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ قول نوح علیہ السلام ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تمہارے آنے والے وقت کو میں دیکھ رہا ہوں، تو آؤ اس رستے سے ہٹ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبیوں کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اور فرمایا قوم نے کیا کہا، فقال الملأ الذین کفروا من قومه، وہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے نا، پیسے والے مالدار، جن کو اللہ پاک نے ظاہری کچھ مال و دولت دیا تھا، وہ طاقت دی تھی، تو وہ اپنے طاقت کے نشے میں تھے، تو وہ کہنے لگے آئے فقال الملأ الذین کفروا من قوم ما نراک، قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا وہ کہنے لگے ہم نہیں دیکھتے تجھے الا بشر۔ پہلا اعتراض، توجہ میرے بھائیوں نوجوانوں، پہلا اعتراض ان کا کیا تھا؟ وہ کہنے لگے تو بشر ہے۔ انہوں نے نبی کو اپنی عقل کے مطابق تولا، تو پتہ چلا نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا، ذرا توجہ کیجیے گا، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کن کا قول ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے شاید جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو جو جھٹلائے گا وہ اپنا نقصان کر جائے گا۔ تو چودھری صاحب کس کو کہا، کس نے کہا اللہ کے نبی کو بشر؟ کس نے کہا؟ یہ کافروں نے کہا، کافروں نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی بشریت کے لبادے میں آئے ہیں، لیکن اس جیسے بشر نہیں جیسے ہم بشر ہیں۔ اللہ اکبر، الا بشر مثلنا، پہلا انہوں نے اعتراض کیا کہ تو ہمارے جیسا بندہ ہے۔ دوسرا اعتراض وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، انہوں نے کہا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تمہاری پیروی صرف غریب کر رہے ہیں، پسماندہ لوگ، اور جن کو ہم کم عقل کہتے ہیں، وہ دنیا دار تھے نا، وہ سمجھتے تھے جو اس نے دنیا نہیں کمائی وہ تو بے وقوف ہے، جو دنیا میں آیا اور ایسے ہی چلا گیا اس نے دنیا میں کچھ نہیں کمایا۔ میں نے کہا تم کہتے ہو جو ایسے آیا اور ایسے ہی چلا گیا تم اسے بے وقوف سمجھتے ہو، تو پھر تم بچ کے دکھاؤ موت سے، کوئی ایسا امیر دکھاؤ جو مال و دولت کی وجہ سے زندہ رہا ہو، تو زندگی تو کسی کے ساتھ نہیں۔ اس سے پتہ چلا امیری اور غریب ہونا کوئی کامیابی کا زینہ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے۔
سبحان اللہ۔ اور تیسرا انہوں نے تیسرا اعتراض کیا وما نراکم علینا من فضل، فرمایا ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہیں کوئی ہمارے اوپر فضیلت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، بل نظنکم کاذبین، بلکہ تم جھوٹے ہو۔ تین اعتراض کیے۔ آج صرف ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو۔ بشر کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، بشر ایک کھال والی چیز کو کہتے ہیں، ایسی چیز جس کو کھال پہنائی گئی ہو، اس کو بشر کہتے ہیں۔ اس کا واحد بھی یہی ہے، اس کا جمع بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بشر جو گوشت اور پوشت کا ہو اسے بشر کہتے ہیں، اور بشر بشرا، کھال کو بشرا بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بشرا ریل برا، اس کو کہتے ہیں خوشخبری، ایک ہوتا ہے بشرا۔ بشرا ہوتی ہے وہ جو کھال ہوتی ہے۔ تو انسان کیونکہ گوشت پوشت اور اس کے اوپر کھال والا ہے تو اسی لیے بشر کہا جاتا ہے۔ لیکن بشر میں فرق ہے۔ آؤ امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی، توجہ نوجوانوں، سرکار جب معراج کو گئے علماء کرام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو آسمانوں میں ملے تو کہنے لگے جی آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی انبیاء نہیں لیکن ان سے کام وہی ہو رہے ہیں، یعنی وہی کام کریں گے جو نبی کر رہے تھے لیکن نبی نہیں ہوتے، یعنی ان کی شانیں بڑی ہوگی۔ تو جناب من تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے اس طرح کی بات کی ہے تو کوئی ہمیں بھی اپنا ہیرا دکھلاؤ جو نبی نہ ہو لیکن نبی والے کام کرتا پھرے۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے آواز لگائی، فرمایا او غزالی کی روح آ جا، اے غزالی آ جا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح حاضر ہوئی۔ جب روح حاضر ہوئی تو آپ نے ان کو سلام کیا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وجہ صحیح پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد، میرے بابے کا نام محمد، میرے دادے کا نام محمد، اور آپ میں ایک محمد کی لڑی تھی۔ فرمایا میں محمد، میرا بابا، ان کا بابا، ان کا بابا، ان کا بابا، ہم تو سارے محمدی ہیں، ہم تو اپنا نام بھی محمد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات سنو، ہم نے تو صرف تمہارا نام پوچھا، تم نے اتنی بڑی بات کیوں کی؟ توجہ کیجیے گا بھائی جان، ہم نے تمہارا نام پوچھا، ہم نے کہا اپنا نام بتاؤ، تم نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن محمد، سبحان اللہ، بن محمد، اتنی بڑی لائن لگا دی۔ انہوں نے کہا جی بات سنیے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا جواب ہے، کیا بات ہے تمہارے پاس، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، 16ویں پارے میں اللہ نے پوچھا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا قال ہی عصای، بس بات ختم ہونی چاہیے تھی، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے بھی تو ایک چھوٹی بات نہیں کی نا، توجہ ہے ذرا حضرت علی گال ہے۔ اگر لگے انہوں نے اللہ نے تو آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہتے قال ہی عصای، لیکن آپ نے تو ایک لائن باندھی پوری۔ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ نے کہا قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اللہ نے ایک سوال کیا، آپ نے 5 جواب دیے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا، کیوں کیا؟ فرمایا مجھے اللہ کے ساتھ کلام کرنے کی لذت آئی تھی، میں لذت میں تھا۔ اس نے کہا میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے تو کیوں نہ، کیونکہ جب تک کلام ہوتا رہے گا متکلم سنتا رہے گا، مخاطب اس وقت متوجہ رہے گا۔ میں چاہتا یہ تھا کہ اللہ میری طرف اللہ میری طرف متوجہ رہے، تو میں نے کہا اتوکل علیہا واہش بہا، میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور میں اس سے اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے وہاں لذت آئی تھی اس لیے بات کی۔ آپ نے فرمایا امام غزالی نے عرض کی سونیا آپ کو وہاں لذت آئی تھی، مجھے یہاں لذت آئی۔ میں نے کہا آپ نے وہاں لذت لی تھی، آپ کو وہاں اللہ کے ساتھ کلام کرنے میں، مجھے مزہ آیا جس نے اللہ سے کلام کیا ہے میں اس سے کلام کر رہا ہوں تو مجھے لذت آ رہی ہے۔ اسی امام نے جناب من 18 جلدوں پہ مشتمل
احیاء العلوم کی بہت بڑی کتاب لکھی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کے مسائل لکھے، بہت بڑی ہے جناب من۔ تو انہوں نے لکھا، فرمایا کہ نبی کیا ہوتا ہے، نبی اور عام انسان میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نبی وہ دیکھتا ہے جو عام بشر نہیں دیکھتا، نبی اللہ کی لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، نبی اللہ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، نبی فرشتوں کو دیکھتا ہے، نبی ہم کلام ہوتا ہے، نبی وہ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے۔ یہ آج کی بات نہیں، آج تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں لوگ، ہم تو آج کے لوگوں کی بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو امام غزالی کی بات کریں گے۔ آپ نے فرمایا نبی وہ سنتا ہے جو ہم نہیں سنتے، نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، نبی وہ کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے، وہ خلاف عادت وہ کام کرتا ہے جو عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ جب ایک اللہ کا نبی عام بندے کی تمام صفتوں میں سے مختلف ہے تو پھر بتاؤ وہ کیسے بندے جیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پتہ چلا کہ بندہ ہرگز نبی جیسا نہیں، اور ہر بندہ اور کوئی بھی بندہ نبیوں جیسا نہیں۔ آئیے ایک دو خصوصیات انبیاء کے پڑھتے ہیں، بات ختم۔ اونچا کو سبحان اللہ۔ جب ہم نے کر لیا ہے اب ہم تھوڑی سی اپنے آقا کی شان پر سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب من، تمام انبیاء کے قوت باصرہ جس جناب من جس کے ساتھ نبی دیکھتے ہیں، بصریت والی کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے لیے روئے زمین کو لپیٹ دیا گیا، سبحان اللہ، میرے لیے روئے زمین کو لپیٹ دیا گیا، میں نے اس کے مشارق بھی دیکھ لیے، میں نے اس کے مغارب بھی دیکھ، سبحان اللہ۔ بتاؤ جو نبی خود یہ کہے، صحیح مسلم شریف ایسے حدیث جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 390، جناب سرکار نے فرمایا، سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور دلائل النبوہ میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا میرے لیے مشرق بھی لپٹ گئے، مغرب بھی لپٹ گئے، نہ کوئی ظاہر رہا، نہ کوئی باطن رہا، نہ کوئی قرب رہا، نہ کوئی بعد رہا، نہ کوئی نزدیکی، نہ کوئی دوری، فرمایا میں نے ہر چیز کو دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ اب جو لوگ کہیں نبی کو دیوار کا پار کا پتہ نہیں، انہیں کہے تو دیوار کی بات کرتا ہے، میرے نبی کو شرق و غرب کا پتہ ہے۔ ہاں سنیے، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، ہاں جی، جن کو کہتے ہیں جی بخاری میں ڈھونڈ کے دیکھو، ہم کہتے ہیں بھائی جان یہ لو۔ اب سرکار نے فرمایا جب میرے آقا صفوں کو درست فرماتے تھے نا، تو سرکار فرماتے تھے اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ دیکھو جی، دیکھنا ادھر ہے اور دیکھ ادھر بھی رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف حدیث مبارکہ 718، بس اتنی سی مختصر۔ اور اسی قوت بصریہ کے بارے میں، جناب من نظریہ کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا تیسرے بار میں، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہو نا سبحان اللہ۔ جن کا بابا اتنا بالا ہو تو ان کی اولاد بھی تو بالا ہوگی نا۔ اللہ کے قرآن نے کہا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو دکھایا ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ تو بتاؤ ابراہیم کا امام کون ہے؟ بلے دینی بیات سبحان اللہ۔ ابراہیم کا امام کون ہے؟ صف انبیاء جب لگی تھی تو امام کون تھا؟ ہمارے آقا تھے۔ اگر ابراہیم کو یہ صفت حاصل ہے تو ہمارے نبی کو زیادہ حاصل، سبحان اللہ۔ آئیے قوت سامعہ، سننے کی طاقت کیا ہے میرے آقا کی، سنیے جناب من آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جی 2312 حدیث نمبر، سرکار نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان آواز لگا رہا ہے، چرچرا رہا ہے، اور فرمایا اس کا چرچرانا بجا ہے، برحق ہے، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں، دونوں چیزیں آ گئی، فرمایا آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں، بیٹھے مدینے میں ہے باتیں آنسو کے کر رہے ہیں، خوش نہیں ہوتی نہیں یار، سبحان اللہ، بیٹھے زمین پہ ہیں ہمارے یہاں، پر خبر آسمانوں کی دے رہے۔ کیا خیال ہے آسمان کوئی اور جہان نہیں ہے؟ او بھائی جان یہ اور جہان ہے، وہ ملکوت اور جہان ہے۔ اگر میرے نبی مدینہ میں بیٹھ کر آسمانوں کی خبریں، آسمانوں کے پاروں کی خبر دے رہے ہیں تو مدینے میں بیٹھ کے امت کی خبر بھی بتا،
سبحان اللہ جانتے ہیں جناب؟ تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا آسمان میں ایک جگہ قدم برابر بھی خالی نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ فرمایا سجدہ ریز ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ایک پتھر گرایا گیا جو ابھی تک جہنم کے تہہ تک نہیں پہنچا۔ سنو، پتہ نہیں کب گرا یہ بھی جانتے ہیں، اور ابھی تک نہیں پہنچا یہ بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ کب سے گرا یہ بھی جانتے ہیں، اور ابھی تک نہیں پہنچا۔ گویا وقت کی کڑیاں میرے آقا کے ہاتھ میں۔ ہاں جی، فرمایا پتہ ہے میرے آقا کو، فرمایا آپ نے اس کی آواز سنی، فرمایا اس وقت کی اس قوت نظیر کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا فرمایا نہیں، آپ کا سورۃ نمل میں ذکر ہے، آپ کوئی میل دور تھے۔ اب سنیے گا، بات قرآن کی ہے بھائیو، سبحان اللہ اپنے عقیدے کو مستحکم، یہ باتیں سنانے کا کوئی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی میل دور چل رہے تھے، ایک چونٹی رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کالے پتھر پر چل رہی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا کلام سن رہے تھے۔ سبحان اللہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ کہیں بولی، پتہ نہیں کہاں بولی، اگر نبی ہمارے جیسا تو کبھی چونٹی لگا کے دیکھ لو۔ تو وہی اللہ کا نبی دور سے، اللہ کا قرآن کہتا میرے بھائی، تو کہتا فتبسم ضاحکا من قولها، ادھر چونٹی بولی، ادھر اللہ کے نبی نے سنا، مسکرانے لگ گئے۔ سبحان اللہ اللہ کا نبی مسکرانے لگا کہ کیا کہہ رہی ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوت ذائقہ اللہ کے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا جناب من عزت دی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوشت آپ کے سامنے لایا گیا۔ سنن دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جناب من گوشت لایا گیا، سرکار نے اس کو بس لگایا اور فرمایا اس گوشت میں زہر ملا ہوا، کیونکہ سرکار کو گوشت میں زہر دیا گیا تھا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے ابھی گوشت لایا گیا، ہم سے تو ہمارا بیٹا سیدھے منہ بات نہیں کرتا، پر گوشت کو بھی پتہ تھا یہ اللہ کا نبی ہے، عام بشر نہیں ہے۔ سبحان اللہ اوروں کے ساتھ بولے نہیں، اوروں کے ساتھ بولتا نہیں۔ جب سامنے آیا گوشت بولنے لگ گیا، ٹکڑا بے جان گوشت کا ٹکڑا بولنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب احمد کون سی صفت بتاؤں میں، کیا بتاؤں، کس بات کو میں بیان کروں؟ میرے آقا کی شان اور تمام انبیاء کی شان۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی